بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله 12 ربیع الاول ہے، آج بھی درود نہیں پڑھیں گے تو پھر کیا پڑھیں گے؟ ذرا ذوق سے ذرا الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے جو 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک پڑھے گا، کل بروز قیامت اس کو میری شفاعت ملے گی۔ اور ایک حدیث کا مفہوم یہ ہے، میں نے درود پاک پڑھایا ہے، ذوق و شوق کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ احادیث مبارکہ جس نبی صلی اللہ تعالی وسلم کا میلاد اور عید میلاد النبی آج منا رہے ہیں بارہویں کی، ان کے فرمان سنیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی فرامین پر عمل کیا کرتے ہیں۔ ایک حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جو 50 مرتبہ دن میں درود پاک پڑھے گا، کل بروز قیامت میں اس کے ساتھ ہاتھ ملاؤں گا۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم بہار شریعت کے حوالے سے، جو کوئی شخص ایک بار درود پاک بھیجے، اگر وہ قبول ہو جائے تو پڑھنے والے کے 80 برس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ گویا درود پڑھنے سے تو گناہ معاف ہوتے ہیں، درود پڑھنے سے مصیبتیں ٹل جاتی ہیں، درود پڑھنے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور درود پڑھنے سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوے نصیب ہو جاتے ہیں۔ لہذا عاشق رسول کو درود پاک کی کثرت کرنی چاہیے۔ اور جو شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے، اس سے بچنے کا وظیفہ بھی اس سے غافل نہیں رہنا چاہیے۔ اور یہ بات بیان کی گئی ہے کہ بندہ جب تک ذکر و درود کرتا رہتا ہے، اس کی زبان سے ذکر اللہ جاری رہے، درود پاک کی کثرت کرتا رہے، شیطان اس پر غالب نہیں آ سکتا۔ جب بندہ ذکر و درود سے غافل ہوتا ہے، شیطان اس پر غالب آ جاتا ہے۔ لہذا یہ زبان ذکر و درود کے لیے بنائی گئی ہے، محبت کے ساتھ درود پاک کی کثرت کرنی چاہیے۔ اور آج کے اس اجتماع کے بیان کا پہلا متن قبول فرمائیں کہ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ کم سے کم 313 مرتبہ روزانہ درود پاک پڑھا کریں۔ ایک بار محبت کے ساتھ اب سارے ہی درود پاک پڑھیے گا۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ آج 12 ربیع الاول ہے۔ اس مالک کا بڑا کرم ہے کہ زندگی میں ایک بار پھر عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دیکھنی نصیب فرمائی ہے۔ اور آج ہم اس اجتماعی میلاد میں جو ہے وہ حاضر ہیں۔ حاجی اختر صاحب ہر سال کی طرح جو بڑا خوبصورت اجتماع سجاتے ہیں، بڑے شوق کے ساتھ کو لاتے ہیں عاشقان رسول کو، اور لنگر کا بھی اہتمام کرتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ان کے عشق رسول میں اضافہ ہو جائے، محبت رسول میں ہم سب کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 2-3 قرآن پاک کی آیات مبارکہ آغاز میں عرض کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی رحمت کا خوب چرچا کرو۔ ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے پارہ نمبر 11 سورہ یونس کی آیت نمبر 58 قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، تم فرماؤ اللہ عز و جل ہی کی فضل اور اسی ہی کی رحمت اور اسی پر چاہیے کہ خوشی کریں، وہ ان کے سب دن دولت سے بہتر ہے۔
اور اللہ عز و جل کی رحمت خداوندی پر خوشی منانے کا قرآن جب حکم دے رہا ہے، اور سب سے بڑی رحمت وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، تمام جہانوں کے لیے رحمت جو ہے وہ بنا کر بھیجا۔ لہذا محبت کے ساتھ عید میلاد النبی اور محفل میلاد جو ہے یہ منانی چاہیے۔ کیوں کہ ہم اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، امتی ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو بڑی بلند و بالا ہے، جن کی تعریف قرآن کرے، جن کی تعریف اللہ عز و جل کرے، جن کی تعریف انبیاء کرام کرے، جن کے آنے کا چرچا انبیاء کرام کرے، صحابہ کرام جن کی جو ہے تعریف بیان کرے، اولیاء کرام اور علماء کرام جن کی تعریف بیان کرے۔ آئیے قرآن پاک کے انداز پہ بھی کچھ غور کرتے ہیں۔ اللہ عز و جل نے قرآن پاک کے اندر جو ہے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح یاد کیا، انبیاء کرام کو یاد کیا تو نام لے کر یا موسیٰ یا عیسیٰ یا زکریا، لیکن بات جب میری اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آئی تو کیا فرمایا، یا ایھا الرسول یا ایھا النبی یا ایھا المدثر یا ایھا المزمل، یاسین، طٰہٰ، بتا دیا کہ ان کا رتبہ اور ہے، ان کا رتبہ اور ہے۔ انبیاء کرام پر کفار نے اعتراضات کیے، انبیاء کرام نے جوابات دیے، اور کفار نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اعتراض کیا۔ اب جواب جو ہے وہ کون دے رہا ہے؟ جواب اللہ تعالیٰ دے رہا ہے۔ کفار نے اعتراض کیا، لست مرسلا، تم رسول نہیں ہو۔ قرآن پاک کی آیت مبارکہ سورہ یاسین، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، مجھے حکمت والے قرآن کی قسم، بے شک تم ضرور رسولوں میں سے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جواب آ رہا ہے، وہ مالک قسموں کا محتاج نہیں ہے، اس کا فرما دینا ہی کافی ہے۔ لیکن بات آئی محبوب کی تو اللہ نے قسموں کے ساتھ یاد کیا۔ قرآن کے اس انداز پر بھی غور کر لیجئے، لا امرکا، اے محبوب تیری جان کی قسم، والضحیٰ، اے محبوب تیرے چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا، اے محبوب تیری زلفوں کی قسم، والعصر، اے محبوب تیرے زمانے کی قسم، وکیلہی، اے محبوب تیرے قول کی قسم، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اے محبوب تیرے شہر کی قسم، فلا وربک، اے محبوب تیرے رب کی قسم۔ رب تو سارے جہانوں کا ہے، لیکن بات آئی محبوب کی تو نسبت بھی کدھر کر دی، فلا وربک۔ قرآن کے اس انداز پر بھی غور فرمائیں۔ قرآن پاک کی آسان ترین اور مختصر بھی جو سورہ مبارکہ ہے سورۃ الکوثر ہے، بہت سے مسلمانوں کو یہ آتی بھی ہے، تلاوت بھی کرتے ہیں، نماز پہ بھی پڑھتے ہیں۔ آج اس کا شان نزول بھی سنیں، ترجمہ بھی سنیں، اور پھر جو ہے تفسیر بھی سنیں، تو آپ کو مزے کو مزہ آ جائے گا کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کیا شان ہے۔ سورۃ الکوثر جو ہے اس کا شان نزول یہ بیان کیا گیا ہے کہ جب ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا، کفار نے باتیں کی، آپ کا دل رنجیدہ تھا، بیٹے کا انتقال ہوا، کفار نے باتیں کی، ان کا بیٹا نہیں رہا، بیٹا نہیں رہا تو ان کی نسل نہیں چلے گی۔ وہ سمجھتے تھے بیٹے سے نسل چلے گی، اللہ نے اپنے محبوب کی نسل بیٹی سے چلا دی، دنیا کے جس خطے میں بھی چلے جائے آپ کو سید نظر آئے گا۔ اور انہوں نے کہا جب ان کا نسل نہیں چلے گی، ان کا چرچا ختم ہو جائے گا، ذکر ختم ہو جائے گا، وہ اس طرح کی بات نہیں کرتے۔ وہ کیا سمجھے جن کا ذکر اللہ تعالیٰ بلند کرے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے تمہارے لیے تمہارے ذکر کو بلند کیا، جس کے ذکر کو اللہ جو ہے وہ بلند کرے۔ کلمے کے اندر اللہ کے ساتھ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، اذان کے اندر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، جنت کی چوکھٹ پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، حوروں کی پلکوں پر اور جنت کے اندر درخت کے پتوں پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام۔ تو جب انہوں نے اس طرح کی باتیں کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الکوثر جو ہے وہ نازل فرمائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر
فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. ذرا آغاز دیکھو کیسا پیارا ہے. بے شک اے محبوب ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا کی، تو تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو. بے شک اب ان کی بات کا جواب آ رہا ہے. بے شک جو تمہارا دشمن ہے وہی یار خیر سے محروم ہے. جڑ کٹا تمہارا دشمن، نسل ختم ہوگی تمہارے دشمن کی، چرچا ختم ہوگا تمہارے دشمن کا، ذکر ختم ہوگا تمہارے دشمن کا. ان کی بات کا جواب آیا. سورۃ الکوثر جو ہے وہ نازل فرمائی، اور مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ نے تفسیر خزائن العرفان کے اندر جو ہے الکوثر کے 12 معنی بیان کیے. فرماتے ہیں کہ الکوثر سے مراد حسن ظاہر بھی ہے. اللہ نے اپنے محبوب کو حسن ظاہر بھی عطا کیا. کہتے ہیں کہ کوثر سے مراد حسن باطن بھی ہے. اللہ نے اپنے محبوب کو حسن باطن بھی عطا کیا. کوثر سے مراد علم بھی ہے. اللہ نے اپنے محبوب کو علم بھی عطا کیا. کوثر سے مراد کتاب بھی ہے. اللہ نے اپنے محبوب کو قرآن پاک بھی عطا کیا. کوثر سے مراد حکمت بھی ہے. کوثر سے مراد شفاعت بھی ہے. کوثر سے مراد مقام محمود بھی ہے. کوثر سے مراد کثرت فتو بھی ہے. اور کوثر سے مراد کثرت امت بھی ہے. یہ 12 مہینے بیان کیے. تمام خوبیاں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جو ہے وہ عطا کی. قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ کے ترجمے کی تفسیر کا ایک خوبصورت واقعہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. 27واں پارہ سورۃ القمر کی پہلی آیت. اقتربت الساعۃ وانشق القمر، پاس آئی قیامت، شق ہو گیا چاند. اس آیت کی تفسیر میں گجرات کے مفتی احمد یحییٰ نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ نے جو ہے تفسیر نور العرفان کے اندر صفحہ نمبر 845 پر حاشیے کے اندر اس واقعے کو نقل کیا ہے. جب لوگ جوک در جوک مسلمان ہونے لگے، ابو جہل کو بڑی تکلیف ہوئی. ابو جہل نے یمن سے حبیب یمنی کو بلایا. حبیب یمنی ایک جو ہے بہت بڑا تاجر تھا، مکے کے لوگوں پر اس کا اثر تھا. اس نے یمن سے حبیب یمنی کو بلایا، لوگوں کو جمع کیا، کہا یہ پرانے دین کو چھوڑ کر نئے دین کی طرف جا رہے ہیں. یہ بتوں کی پوجا کو چھوڑ کر اللہ کی عبادت کرنی انہوں نے شروع کر دی ہے، ان کو سمجھا جاؤ. جب لوگ جمع تھے ابو جہل نے کہا وہ ایسے ہیں وہ ایسے ہیں. حبیب یمنی کہنے لگا جن کے بارے میں تم باتیں کرتے ہو ان کو بھی تو بلاؤ، میں ان کی بھی تو سنوں کہ وہ کیا کہتے ہیں. ابو جہل کہنے لگا نہ ان کے سامنے نہیں جانا، ان کے سامنے گئے ہمارے ہاتھ سے گئے تمہارے اوپر بھی جادو چل جائے گا. اس نے کہا بات ہی ایسی لایا ہوں، جادو نہیں چلے گا، آپ بلاؤ تو صحیح، یہ تو یک طرفہ بات ہو جائے گی. ادھر سنو تو صحیح نا وہ کہتے کیا ہیں. جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیغام بھیجا گیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آئے. حبیب یمنی نے کہا لوگ یہ کہتے کہ آپ جادوگر ہیں، آپ کہتے ہیں میں اللہ کا سچا نبی ہوں. آج میں فیصلہ کر جاؤں گا، 2 باتیں لایا ہوں، ایک بات ظاہر کروں گا، ایک بات جو ہے وہ ظاہر نہیں کروں گا. جو بات ظاہر کروں گا اس پر جادو چل نہیں سکتا، اور جو بات ظاہر نہیں کروں گا وہ نبی کے علاوہ جان نہیں سکتا. 2 باتیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. حبیب یمنی پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو. اس نے کہا پہلی بات یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ آپ جادوگر، جادو زمین پہ چلتا ہے آسمان پہ نہیں چلتا. آپ چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھائیں. حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 75 مرتبہ عین بیداری کے عالم دیدار کیا. آپ لکھتے ہیں کہ یہ سب سے بڑا معجزہ ہے، بہت بڑا یہ معجزہ ہے، چاند کو 2 ٹکڑے کرنا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تصرف زمین پر تھا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا تصرف آسمان پر تھا. ذرا غور کو فرمائیے، بخاری شریف کا بھی حوالہ ہے اور اس کا احادیث کے اندر بھی یہ واقعہ جو ہے وہ ملتا ہے. اب ذرا غور فرمائیے، اب جب اس نے یہ کہا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں سے پوچھو اگر میں چاند کو 2 ٹکڑے کر دوں تو کیا یہ مانیں گے؟ مانے بھی تو صحیح ہے انسان. بعض لوگ کہتے ہیں قرآن سے دلیل لو، بعض لوگ کہتے ہیں حدیث سے بات کرو. دلیل تو مل جاتی ہے، کیا مان جاتے ہیں؟ ماننا بھی تو چاہیے، ماننے میں ہی عافیت ہے. بڑوں کی مان جائے تو کامیابی ہوتی ہے، ماں باپ کی مان جائے تو عزت بھی ملتی ہے، برکت بھی ملتی ہے، اطاعت میں برکت ہی ہوتی ہے. مان لینا چاہیے. اور اب جب انہوں نے کہا کہ ہم مان جائیں گے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف اشارہ کیا، چاند 2 ٹکڑے ہو گئے. چاند کے نصیب چن کے
یہ چاند تو بچپن میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھیلا کرتا تھا، انگلی کے اشاروں پر جو ہے وہ چلا کرتا تھا، چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ ابھی بھائی امی کہنے لگا جوڑ بھی دے، جو نبی توڑ سکتا ہے وہ نبی جوڑ بھی سکتا ہے۔ دوبارہ اشارہ کیا، چاند کو جو ہے وہ جوڑ دیا۔ دوسری بات ابھی بھائی امی کہنے لگا جو بات ظاہر نہیں کرنی وہ دوسری بات۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حبیب امی یہ بتا دو وہ بات ظاہر تمہاری مراد ہے وہ پوری نہیں کروانی ہے، وہ پوری بھی کروانی ہے۔ حبیب امی قدموں کو بیٹھا، کہتا ہے سونیا ایتھے کرم کر دو، یہ کہنا ہے سونیا ایتھے کرم کر دو۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حبیب امی تو گھر سے چلا، تیری چھوٹی سی بیٹی جو آنکھوں سے اندھی اور کانوں سے بہری اور زبان سے گونگی، پیٹ کی مریضہ، تو کہتا تھا یا اس کو موت آ جائے یا اس کو شفا مل جائے، اور سوچ کر آیا تھا مکے جا رہا ہوں، اگر اللہ کے سچے نبی ہوئے تو ان سے دعا کراؤں گا، کیا حبیب امی گھر چلا جا تیری بیٹی کو شفا دے دی گئی۔ سبحان اللہ۔ حبیب امی نے کہا تم مانو یا نہ مانو میں مان گیا۔ ابو جہل نے کہا ہم نہیں کہتے تھے ان کے سامنے نہ جانا، ان کے سامنے گئے لو ہمارے آس دیکھا دیکھ لیا چاند کے دو ٹکڑے بھی کر دیا، دل کی چھپی بات بھی بتا دی۔ اس لیے فؤاد احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نبی کا ترجمہ یہ کیا ہے غیب کی خبریں بتانے والا۔ ابھی بھائی امی نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہوا، گھر گیا، گھر پہنچا، دستک کی، دروازہ کھلا، سن میں بچی بڑی پیاری کھیل رہی اور وہ جو ہے دوڑا اپنی بچی کے بستر کی طرف، بستر خالی، اپنی بیوی سے پوچھتا ہے میری بیٹی کدھر ہے؟ اس نے کہا جو سین میں کھیل رہی ہے تیری بیٹی۔ اس نے اپنی بیٹی کو اٹھایا، بیٹی بڑی پیاری، آنکھیں سلام، کان سے سن رہی، زبان بھی سلام، کہتا اتنی تبدیلی؟ بیٹی کہتی ہے ابا بولا نہ بان، خود ہی جا کے مکے دعائیں کراتا ہے، اب کہتا ہے اتنی تبدیلی؟ بیٹی کہتی ہے ابا میں تجھ سے زیادہ خوش نصیب۔ اس نے کہا کیسے؟ اس نے کہا ابا تو کیا مکے مجھ سے طلب کیے، مجھ سے دیکھے، پھر مسلمان ہوا، وہ نور والا یہاں آیا، دس سے شفا بھی پھیر دیا اور کلمہ بھی پڑھا۔ سبحان اللہ۔ یہ شان ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اصل پیغام کی طرف چلتے ہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بڑی بلند و بالا ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت کریں تو سچ جاتا ہے، قرآن پڑھے تو سچ، ترجمہ کنز ایمان ایک عاشق رسول کا ترجمہ پڑھے تو سچ، آپ کو پتہ چل جائے کہ قرآن کے اندر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی تعریف، کیسی شان جو ہے وہ بیان کی گئی ہے، پڑھے تو سچ آپ قرآن پاک۔ اب وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جن کا رتبہ بڑا بلند و بالا ہے، جو اللہ کے مہمان اور وہ عاجزی بھی فرما رہے ہیں، وہ اپنی امت پر کتنے مہربان ہیں، وہ اپنی امت سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ آج ہم نے اپنی محبتوں کا اس کو چیک کرنا ہے، آج ہماری محبتوں کا میرے مرکز کیا ہے، آج ہمارا رخ کس طرف ہے، آج ہم دنیا کی محبت میں گرفتار کیوں ہو گئے؟ کوئی زمین بنانے کے چکر میں، کوئی مال زیادہ جمع کرنے کے چکر میں، کوئی سود کا کاروبار کر رہا ہے، کوئی کسی لڑکے سے محبت کر رہا ہے، کوئی لڑکی سے محبت کر رہا ہے، کوئی شراب سے محبت کر رہا ہے، کوئی جوئے سے محبت کر رہا ہے۔ ہم غیر کی محبت میں گرفتار کیوں ہو گئے؟ ایمان کی جان، ایمان کی پہچان، کامل مومن تو بندہ اس وقت ہوگا جب اپنی جان، اپنا مال، اپنی اولاد، گھر بار سے زیادہ، سب سے زیادہ محبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کرے گا، اس کا ایمان جو ہے وہ کامل ہوگا۔ تو آج ہم غور تو کریں، آج ہماری محبتوں کا محور و مرکز کیا ہے؟ اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ عید میلاد النبی، جلوس میلاد النبی، اس کی دلیل دی جائے۔ اے امتی، اے محبت رسول کا دعویٰ بھی کرنے والا اور ولادت کی خوشیاں منانا چاہتا ہے، کہتا ہے دلیل بھی دو۔ ایک ہی بات کافی ہے جو یاد رکھیے کہ ہم یہ محفل میلاد کیوں کرتے ہیں، ہم یہ اجتماعی میلاد کیوں کرتے ہیں، ہم یہ جلوس میلاد میں کیوں گھر سے نکلتے ہیں، ہم جھنڈیاں، ہم جھنڈے چھت پر کیوں لگاتے ہیں، ہم لائٹنگ کیوں کرتے ہیں؟ ایک ہی بات، ہم محبت رسول میں کرتے ہیں، ہم محبت رسول میں کرتے ہیں۔ اس بات کو آپ جو ہے وہ یاد رکھیے گا، محبت رسول میں کرتے ہیں۔ محبت رسول بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی دولت ہے، یاد رکھیے گا۔ کامیابی کا معیار قلبی سکون انسان کو ملے گا، محبت رسول میں زندگی گزارے گا، نظام میں بھی کامیاب ہو جائے گا،
قبر میں بھی کامیاب ہو جائے گا، آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے گا۔ محبت رسول میں زندگی گزاری تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کا مقام کیا ہو گیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا مقام کیا ہو گیا، حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ کا مقام کیا ہو گیا، جنہوں نے محبت رسول میں جو ہے وہ زندگی گزاری۔ وہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کتنا پیار کرتے ہیں، ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں، ہمارے لیے کتنے آنسو بہاتے ہیں۔ کیا کبھی میرے بھی آنسو نکلے محبت رسول میں؟ کبھی ایک دفعہ بھی آنسو نکلے؟ کبھی غور تو کرنا چاہیے۔ قرآن پاک نمبر 11 آیت نمبر 128 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم۔ بے شک تمہارے پاس تم میں سے وہ رسول تشریف لے آئے جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا بہت بھاری گزرتا ہے، وہ تمہاری بھلائی کے نہایت چاہنے والے، مسلمانوں پر بہت مہربان رحمت فرمانے والے، مسلمانوں پر بہت مہربان رحمت فرمانے والے ہیں۔ اور وَعَلَى سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب ہم تمہیں راضی کر دیں گے۔ اور عرض کیا کہ یا اللہ عز و جل جب تک میں اپنی امت کو بخشوا نہیں ہوں گا میں راضی نہیں ہوں گا۔ اب ذرا غور تو فرماؤ، اعلیٰ تجلیل فرماتے جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے۔ ذرا غور فرمائیے گا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے کر آئے تو امتی اپنی امت کو یاد کرتے رہے، اپنی امت کو یاد کرتے رہے۔ جب معراج کی رات براق پر سوار ہونے لگے تو امتی اپنی امت کو یاد کرتے رہے۔ معراج کی رات اللہ کا دیدار کر رہے، اس وقت بھی امتی اپنی امت کو یاد کرتے رہے۔ راتوں کو اٹھ کر طویل قیام کر کے، طویل سجدے کر کے، یا اللہ میری امت کو بخش دے۔ ایک مقبول دعا قیامت والے دن ہم گناہگاروں کے لیے جو ہے وہ باقی رکھی ہے۔ اپنی امت سے جو اتنا پیار ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ 3 دن تک ہم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتے رہے، ملے نہیں۔ میں جنگل کی طرف گیا، ایک چرواہے سے پوچھا کیا تو نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے؟ اس نے کہا دیکھا تو نہیں ہے، لیکن ایک شخصیت ایسی ہے جو غار میں بیٹھ کر 3 دن تک مسلسل رو رہی ہے، میری بکریوں نے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے، غار کے آگے منہ رکھ کے وہ بھی رو رہی ہے۔ اندر سے آواز کیا آ رہی ہے؟ یا اللہ میری امت کو بخش دے، یا اللہ میری امت کو بخش دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم چین کی نیند سوئے، وہ آقا ہمارے لیے اٹھ کر غاروں میں جا کر روئے۔ کیا کبھی اٹھ کر مجھے بھی رونا آیا؟ کیا کبھی میں نے بھی محبت رسول میں آنسو بہائے کہ کل میں درود پاک نہیں پڑھ سکا، ایک سنت پر میں عمل نہیں کر سکا؟ کیا اس پر میں نے بھی کبھی غور کیا؟ اور صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک بھی کیا ہے کہ انبیاء کرام نور کے منبر پر ہوں گے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نور کے منبر پر جلوہ فرمانی ہوں گے، کہیں جنت میں جانے کا حکم نہ دے دیا جائے، امت میری کہیں پیچھے نہ رہ جائے۔ اور ترمذی شریف کی حدیث پاک کیا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں شفاعت کا طلبگار ہوں، کیا مجھے شفاعت ملے گی؟ فرمایا ہاں ملے گی۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن میں آپ کو کہاں تلاش کروں؟ 3 مقامات کا پتہ بتایا، حوض کوثر، پل صراط، میزان عمل۔ حوض کوثر پر کیا کرتے ہوں گے؟ اس حدیث کی شرح میں مفتی صاحب نے لکھا ہے حوض کوثر پر فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگی ہوں گی جام پلانے کی، لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے اتنا پیار کرتے ہیں، اپنی امت پر اتنے مہربان ہیں، اپنے پیاسے امتی کو آتا ہوا دیکھ کر آگے بڑھ کر اپنے مبارک ہاتھوں سے جام بھر کر پلائیں گے۔ پل سے رات پر سے امتی گزرنے لگے گا، ڈگمگائے گا، پکارے گا یا رسول اللہ میں گرا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر سے پل صراط کی طرف جائیں گے، ربی سلم امتی، دعا کریں گے یا اللہ میرے امتی کو سلامتی کے ساتھ گزار دے۔ دعا کیسی پیاری ہے، یا اللہ میرے امتی کو سلامتی کے ساتھ گزار دے۔ میزان عمل پر کسی کے وزن کم ہو رہے ہوں گے، وہ پکارے گا یا رسول اللہ مجھے بچائیے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پل صراط سے میزان عمل کی طرف آئیں گے، فرمائیں گے دوبارہ وزن کیے جائے۔ جب دوبارہ وزن کیے جائیں گے تو کسی کے پلڑے میں پڑا ہوا درود رکھ دیں گے، کسی کے
मसले में अपना मुबारक कदम रख देंगे, नेकियों वाला पलड़ा उसका बारी कर देंगे। अब जरा गौर फरमाओ मेरे प्यारे प्यारे मीठे मीठे इस्लाम भाइयों, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत वाले दिन हौज़ कौसर पुल सिरात मीज़ान अमल अपने उम्मती को याद करते हुए अपनी उम्मत पर किस कदर जो है वो मेहरबान है। आज हम गौर करें, हमने उनके आंसू का बदला क्या दिया, वो जो हमारे लिए बख्शिश की दुआएं मांगते रहे, आज हम गौर करें कि हमने भी कोई ऐसे अमाल कर रहे हैं कि मैं जन्नत की तरफ जो है वो चला जाऊं। कुरान पाक किए गए और आयत पर गौर कर ले, वयकून रसूल अलैकुम शहीदा, ये रसूल तुम पर गवाह है। हमारे अमाल कंजुल उमाल शरीफ की हदीस से पाक है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफहूम ये है तुम्हारे अमाल मेरी बारगाह में पेश किए जाते हैं, नेकियां देखता हूं तो खुश होता हूं, गुनाह देखता हूं तो रंजीदा हो जाता हूं, फिर क्या करता हूं, फिर मैं तुम्हारे लिए मग़फ़िरत की दुआ करता हूं। आज हम गौर करें, चुप कर तन्हाई में लोगों पर जुल्म करके, लोगों का माल दबा के, लोगों की जमीन पर कब्जा करके, मुसलमान की दिलआज़ारी करके, मुसलमान का मुकाम और मर्तबा प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बयान किया कि काबे से बढ़कर जरा गौर तो फरमाइए कि मुसलमान की शान और मुकाम और मर्तबा क्या है, इसका एहतराम कितना जरूरी है। आज हम गौर करेंगे, आज हम प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन पर कितने अमल करें। आज हमारी मोहब्बतों का महवर और मरकज क्या है, जिन कामों से प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया। हम महफिल मिलाद भी मनाते, हम दरूद भी पढ़ते, हम जुलूस मिलाद भी जाते, लेकिन हमारे अंदर तब्दीली क्या आती है कि हर साल की तरह ये साल भी गुजर जाएगा, तब्दीली आनी चाहिए कि महफिल मिलाद में गया था, नमाजी बन के आ गया, सच बोलने वाला बन गया। जिन कामों से मना किया प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उन कामों से बाज आ जाए कि नमाज को कज़ा नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, माँ बाप की नाफरमानी नहीं करनी, जुआ नहीं खेलना, सूद का कारोबार नहीं करना, रिश्वत का लेन देन नहीं करना, ये कामों से मना कर दिया गया। मुसलमान बाज आ जाए, जिन कामों का हुक्म दिया गया वो काम करे कि नमाज पढ़ी आंखों की ठंडक है, नमाज की पाबंदी करे, सच बोलता रहे, माँ बाप की फरमाबरदारी करे, कुरान की जो है वो तिलावत करे और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल भी करे। कि हदीस का मफहूम क्या है, जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने मुझसे मोहब्बत की वो जन्नत में मेरे साथ। सुन्नत से मोहब्बत का सिला को कैसा प्यारा बयान किया जा रहा है, जन्नत भी और जन्नत में साथ, दो बातें बयान की जा रही है। आज हम खाना खाते क्या सुन्नत के मुताबिक खाते, पानी पीते क्या सुन्नत के मुताबिक पीते। आज पानी पीने की सुन्नत बयान करके चला जाऊंगा कि हम गर्मियों में भी सर्दियों में भी सुबह दोपहर शाम पानी पीते। अगर हम सुन्नत के मुताबिक पानी पिए कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह पानी पीते थे, वो कितना उस वक्त मोहब्बत रसूल कैसी बढ़ जाएगा। एक गैर मुस्लिम भी पानी पी रहा है खड़े होकर, जानवर भी पानी पी रहा है खड़े होकर। मुसलमान के तरीके में तो फर्क होना चाहिए, उसका वक़ार जो है बुलंद होना चाहिए, उसका अमल जो है वो अच्छा होना चाहिए। पानी पीने की सुन्नतें जो है वो किस तरह कैसी प्यारी सुन्नतें हैं, जरा गौर फरमाएं। पानी बैठ कर पीना ये सुन्नत है। पानी पीने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना चाहिए, पानी को सीधे हाथ से पीना चाहिए, पानी को 3 सांस पे पीना चाहिए, पानी को देख कर पीना चाहिए, पानी को चूस चूस कर पीना चाहिए, और पानी पीने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए। ये पानी पीने की सुन्नतें हैं, याद रखिएगा। जाकर अपने बच्चों को भी बताइएगा। कोई बच्चा खड़ा होकर पानी पीने लगे तो उसको बेटा बैठ जाओ, बैठकर पानी पीना सुन्नत है। शुरू से ही बच्चों की तरबियत करें, शुरू से ही बच्चों को सुन्नत की जो है वो बात बताएं, मोहब्बत रसूल का तस्करा करते रहे, घर के अंदर महफिल मिलाद दरूद पाक की कसरत करते रहे, ताकि आपका घर अमन का गहवारा जो है वो बन जाए। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह रहमान जिंदगी में एक तब्दीली भी आ जाएगी, एक कल्बी जो है वो सुकून भी मिलेगा। आपकी दावत इस्लामी यही चाहती है, हम सुन्नतों को आम करें, हम सुन्नतों पर अमल करने वाले बन जाएं, हम सुन्नतों की तबलीग करें, हम नमाज की जो है वो दावत है, मस्जिद और तहरीक दावत इस्लामी के मदनी माहौल के साथ वाबस्ता हो जाइए। हर जुमेरात को मगरिब की नमाज के बाद 2 घंटे का इज्तिमा होता है फैज़ान मदीना के अंदर, और आपके गुजरात शहर के अंदर फैज़ान मदीना के साथ ही दुनिया का सबसे बड़ा मदरसा
مدرسۃ المدینہ آن لائن تعمیر ہو رہا ہے 136 کیبن کا. آپ جائیں گے تو آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی کہ آپ کی دعوت اسلامی فیضان مدینہ میں کیا 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 کام کر رہی ہے. آپ آئیں تو صحیح, آپ وزٹ تو کریں, فیضان مدینہ کو دیکھیں. فیضان مدینہ میں جمعے کی نماز ادا کریں. 2 بجے جمعے کی نماز ہوتی ہے. جمعرات کو مغرب کی نماز کے بعد اجتماع ہوتا ہے. اور اپنے گھر کے اندر صرف اور صرف مدنی چینل چلائیے, بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا. گھر آپ کا من کا جو ہے وہ کہورا بن جائے گا. آج بھی دعوت اسلامی کا جو جلوس ہے, ظہر کی نماز 1 بجے فیضان مدینہ میں, اور میلاد چوک فوارہ چوک میں بھی ظہر کی نماز 1 بجے. ظہر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کریں. اور آج کا دن کیسے گزارنا ہے, نماز جماعت ادا کرنی ہے. آج کا دن قرآن کی تلاوت کرنی ہے. آج کا دن درود پاک پڑھتے ہوئے جو گزارنا ہے. کسی مسلمان کو تکلیف نہیں دینی. محبت پھیلانے والے ہم جو ہے وہ بن جائیں, ہم جوڑنے والے جو ہے وہ بن جائیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا خوبصورت پہلو جو ہے, معاف کرنے والے ہم جو ہے وہ بن جائیں. اپنے مسلمان بھائی کو معاف کر دیں, یہ میرا مسلمان بھائی ہے اس کو میں معاف کر دوں. ایسی زندگی جو ہے وہ گزارے, سکون کیسا ملے گا. تو جلوس میلاد آج ظہر کی نماز کے بعد 1:30 بجے فارا چوک سے جو ہے وہ شروع ہوگا, اور فارا چوک سے گزرتا ہوا جو ہے سر کلر روڈ سے اور فیضان مدینہ میں اس کا اختتام ہوگا. اور آج دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن حاجی حضرت قاری صاحب بھی اس جلوس میں خصوصی شرکت جو ہے فرما رہے ہیں. تمام عاشقان رسول کو جلوس میلاد کی دعوت ہے کہ آج ظہر کی نماز 1 بجے جو ہے میلاد چوک فارا چوک سے ادا کیجیے گا. اس کے بعد جلوس میں باوضو شرکت کریں, درود پاک پڑھتے ہوئے جو ہے اس جلوس میں جو ہے وہ شرکت کریں. اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ سنا ہے اس پر مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم. یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ. یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات علیکہ. طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع, طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع, وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. یا حبیبی یا رسول اللہ, یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات علیکہ. آج وہ تشریف لایا دونوں عالم کا سہارا, آج وہ تشریف لایا دونوں عالم کا سہارا. آمینہ بھی کا دولارا, اب تعالی کا پیارا. یا حبیبی یا رسول اللہ, یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد
أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات بالعقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. सब भाई एक दफा सूरत फातिहा तीनवा सूरत अखलास अव्वल दूसरी पढ़ के मिलकर आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व असहाबे सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लम अलैहि। ऐ मेरे मौला करीम इस मिलाद पाक की महफिल के अंदर तेरे प्यारे महबूब के गुलामा ने जेड़ा तेरा जिक्र किया है, तेरे प्यारे महबूब की शान और अज़मत बयान की है, दुरूद व सलाम पढ़ा है। हाज़रीन ने जड़ी पाक कलाम पढ़ के मेरी मिलत की है। एलाहाना ने अकीदत नाल मोहब्बत नाल 31 कुरान पाक का तोहफा पेश किया है। 90,000 दफा दुरूशी का तोहफा पेश किया है। 1000 दफा सूरत यासीन का तोहफा पेश किया है। या अल्लाह अपने प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम दा सदका इस पाक कलाम नू दुरूद व सलाम नू अकीदत नू मोहब्बत नू हाज़रीन दी पाक कलाम नू अपनी बारगाह शरीफ कबूलियत अता फरमा और अपने शायान शान अपने प्यारे महबूब दे मिलाद पाक दा सदका अजर अज़ीम अता फरमा। है मेरे मौला करीम अजर सवाब असी अकीदत और नजराना हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया विच हदियतन तोहफतन आजिज़ाना मस्कीनाना पेश करने कबूल फरमाओ। है मेरे मौला करीम हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तवस्सुल देना इसका सवाल जमी अम्बे इकराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन करीम और आपदे उम्महात आपदे ज़वाज मुतहहरात साहबजादियाँ साहबजादगान आपदे नवासे नवासियाँ शहजादे शहजादियाँ आपदे जमी अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह पेश करने कबूल फरमाओ।
آپ دے حلقۂ راشدین دوان لاجمعین دی بارگاہ پیش کرنے قبول فرماؤ آپ دے جمیع صحابہ صحابیہ تابعین تبع تابعین دی بارگاہ پیش کرنے قبول فرماؤ غزوات نبی کریم کے ہونے والے شہداء اسلام شہداء کربلا تمام شہداء اسلام غازیان اسلام دی بارگاہ عالیہ پیش کرنے قبول فرماؤ حسنین کریمین علیہ السلام حضور سینا سے پار اللہ تعالیٰ عنہ حضور داتا علیہ حضویری حضور خواجہ معین الدین چشتی حضویری حضرت بہاؤ الدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ تمام سلاسل طریقت مشاہدام اولیاء کرام پاستان اولیاء کرام اربجم تمام اولیاء کرام گجرات کی بارگاہ درجہ درجہ اشارے صاحب پیش کرنے قبول فرماؤ تمام اولیاء کرام شیخ دی بارگاہ پیش کرنے قبول فرماؤ کل مومنین کل مومنات المسلمین المسلمات دی بارگاہ پیش کرنے قبول فرماؤ حاضرین محفل دے جو حقدار طلبدار زید و کرباس دنیا فن تو نکن گوانو فمانے سب دے انوانو اس آلے سعادہ پیش تحفہ پیش کرنے ہیں یا اللہ اپنے پیارے حبیب دا صدقہ سب دی حق میں قبول فرما کے سب دی بخشش اور مغفرت فرما خصوصی طور پہ آجی ارشد صاحب اور آجی اختر صاحب دی والدہ صاحب اور والد صاحب نے روان صالح صاحب پیش کرنے ہیں یا اللہ انہوں نے درجات بلند عطا فرما انہوں نے قبران دوتے اپنی رحمت منظور فرما اے میرے مولا کریم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے ملاد پاک دے صدقہ حضور دی ساری امت دی بخشش اور مغفرت فرما سارے گناہگاران دی بخشش اور مغفرت فرما سارے سارے دے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما یا اللہ سانو سارے پکی اور سچی توبہ نصیب فرما علامہ صاحب نے بڑے درد نال بڑی محبت دے نال جو درس قرآن عطا کیتا ہے میرے مولا کریم اس نے اپنی بارگاہ قبول فرما اور انہوں نے کوشش کی کہ اسی سارے پکے سچے حضور دے غلام بن جائیے پکی اور سچی توبہ نصیب ہو جائے حضور دے غلام بن کے حضور دے غلامی کی زندگی بسر کریے اے میرے مولا کریم سانو سارن حضور دا پکا سچا غلام بنا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر اذان و ادا کریں توفیق عطا فرما اے میرے مولا کریم حضور دے میلاد پاک دا صدقہ بے اولادان اولاد عطا فرما بیماروں شفا عطا فرما پورے عالم اسلام دی خیر فرما یا اللہ سارے ملک پاکستان دی خیر فرما اس نے سرحدان دی حفاظت فرما اے میرے مولا کریم سانو آزادی دیتی ہے شکر ادا کرنے توفیق عطا فرما سالے پائی کشمیر کے اندر یا اللہ مظلوم نے قید کے اندر نے یا اللہ انہوں سے مہربانی فرما مدد فرما انہوں ظالمہ سے ظلم تو نجات عطا فرما یا اللہ پاک انہوں ذاتی دی نعمت تو مالا مال فرما اے میرے مولا کریم ساری آن والی نسلان حضور دا پکا سچا غلام بنا سانو سارا شر شیطان تو محفوظ فرما ظالمہ سے ظلم تو محفوظ فرما بریاں دی برائی تو محفوظ فرما کہ یا اللہ اپنی پناہ عطا فرما اپنے حفظ و امان کی جگہ عطا فرما یا اللہ پوری کائنات سے جس جگہ کے مسلمان آباد نے سب کی حفاظت فرما ظالمہ سے ظلم سے محفوظ فرما کے یا اللہ حضور کی غلامی کی زندگی بسر کرنے توفیق عطا فرما یا اللہ اس میں اپنے پاک درجہ قبول عطا فرما اہل خانہ عقیدت نال محبت نال ہر سال حضور کا میلاد بنا دے رہے یا اللہ انہوں نے عقیدت و محبت و اپنی بارگاہ قبول فرما کے اس کے اندر اضافہ فرما انہوں نے کاروبار جان مال خیر برکت عطا فرما آج اختر صاحب نے اپنے پانچ فضان علی واسطے فضان عارف واسطے اولاد واسطے دعا کی تھی سارے دعا کرو اللہ تعالیٰ حضور نے میلاد کا صدقہ سنو صاحب اولاد یا اللہ اپنے پیارے محبوب کا صدقہ فضان عارف نے اولاد نبینہ عطا فرما اور بھی جتنے مسلمان بے اولاد نے یا اللہ سب نے اولاد نبینہ عطا فرما یا اللہ سانو سارا راہ ہدایت چلنے توفیق عطا فرما اے میرے مولا کہ انہوں دین دی سمجھ عطا فرما سارے ملک دے حکمرانوں نے ہدایت عطا فرما اے میرے مولا کہ پورے عالم اسلام دی خیر فرما ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا اللہ یا ستار یا اللہ یا غفار یا اللہ یا کریم یا اللہ یا رحیم ارحم یا ارحم الراحمین ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اے میرے مولا کے جتنے حضور کے غلام آئے بیٹھے ہیں
سب دان اپنی بارگاہ قبول فرما اس میلاد پاک کے محفل کی برکت نہ انہوں نے کرا کہ خیر برکت عطا فرما وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین.